الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله تمام کی تمام تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو تمام مخلوقات میں افضل بنایا اور سب سے اعلیٰ کوالٹی کا بنایا، اور تمام کی تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہے جس نے اتنے بڑے آسمان، 7 آسمان اور 7 زمینوں کو بنایا، اور پھر آسمان کو مزین کرنے کے لیے اس کے اندر ستارے، چاند، سورج کو رکھا، جو کہ دنیا والوں کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے خوبصورتی کا سبب ہے۔ اور پھر اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ ہے سرور کونین، تاجدار بطحا، ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ نے ہر چیز میں اپنے نام کے بعد ہمارے نبی کا نام جوڑ دیا ہے۔ چاہے آپ کلمے کو لے لیں، جس سے کہ ایک غیر مسلم کلمہ پڑھ کر ایمان لاتا ہے تو سب سے پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ، اور پھر دوسرا پارٹ محمد رسول اللہ پڑھنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لے اور وہ کہے کہ مسلمان ہو گیا، تو ایسا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ محمد رسول اللہ کا نام لے لے۔ تو یہ ہے مرتبہ کہ اللہ کے بعد ہمارے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ کا مرتبہ ہے۔ تو اللہ کے بعد بھی تعریف اگر دنیا میں ہو تو وہ محمد رسول اللہ کی تعریف ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر اللہ نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا، اور ایک آیت میں خود اس طرح ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے نام کو بلند کر دیا ہے۔ آپ دنیا کے اندر گھومتے جائیے، پھرتے جائیے، پوری دنیا آپ پھر جائیے، چاہے کوئی بھی مذہب اسلام کے علاوہ ہو، ہر مذہب والے ہمارے نبی کو جانتے ہیں۔ ہمارے نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے بھی جو یہودی اور نصارہ دنیا میں تھے، وہ لوگ بھی ہمارے نبی کو جانتے تھے کہ ایک نہ ایک دن ایسا نبی آئے گا جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یعنی وہ لوگ بھی جانتے تھے کہ ایک نہ ایک دن آخری نبی آنے والا ہے، اور اسی کا دین قابل قبول ہوگا، اس کے بعد کوئی دین قابل قبول نہیں۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن کریم کو دنیا میں اتارنے سے پہلے جتنے بھی کتابیں اتاری ہے، تورات، زبور، انجیل، یہ مشہور ہے اور فیمس کتابیں 3 ہیں، اس کے علاوہ چوتھی کتاب، آخری کتاب قرآن کریم ہے۔ تو ان کتابوں میں بھی اللہ نے تذکرہ کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ ایک نہ ایک دن آخری نبی دنیا کے اندر آئے گا، جس کے بعد کوئی اور نبی دنیا میں آنے والا نہیں ہے، اور اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ اللہ نے اور اس کی علامتیں اور نشانی بھی بیان فرما دی تھی۔ ہر مذہب والے جانتے تھے ہمارے نبی کی دنیا میں آنے سے پہلے بھی جانتے تھے، اور آج بھی جب ہمارے نبی کو جانے سے تقریباً 1440 پر 4 سال ہو گئے ہیں، اب تک بھی ہر مذہب والے جن کو گیان زیادہ ہو، جو علم رکھنے والے ہیں، جن کے پاس ایجوکیشن ہے، وہ جانتے ہیں کہ مسلموں کا رہنما ایک نبی دنیا میں آیا تھا جن کا نام محمد تھا۔ ہر مذہب والے جانتے ہیں،
تو اسی کو اللہ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے نام کو بلند کر دیا، یعنی پوری دنیا میں ڈنکا بج رہا ہے محمد رسول اللہ کا۔ تو خیر کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، کہ اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر بے ایمان، جن کو ایمان نہیں ہے، غیر مسلم، چاہے وہ بدھسٹ ہو، پادری، عیسائی، کوئی بھی مذہب والے ہو، ان کو کہیں گے کہ بھائی ایمان لے آؤ، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خود ایمان والے سے کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو ایمان لے آؤ باللہ و رسولی، اللہ اور اس کے رسول پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والے سے یہ کہنا چاہتے کہ اصل ایمان تو تمہارے اندر ہے، تمہارا عقیدہ، تمہارا ماننا یہ ہے کہ پوری دنیا کو چلانے والا صرف اور صرف ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک لہ، جو ایک اللہ ہے، پوری زمین اور پورے آسمان کو چلا رہا ہے۔ یہ تمہارا یقین ہے، یہ تمہارا ایمان ہے، تمہارا عقیدہ ہے دل کا، یہ ایمان تمہارے اندر تو ہے، لیکن اصل یعنی ظاہری طور پر دیکھنے میں ایسا لگے کہ تم ایک سچے پکے مسلمان ہو، یہ اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں۔ ورنہ مسلمانوں میں اور غیر مسلموں میں کیا فرق ہے؟ آپ عام طور پر جائیں گے کسی جگہ، یہ بھی فرق معلوم نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں ہمارے مسلمان بھائی ہے یا نہیں، سلام کروں یا نہ کروں، آپ کو خود کیا ہے، آپ شک میں پڑ جائیں گے، آپ کو خود ڈاؤٹ ہونے لگے گا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ظاہری شکل کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں بنایا ہے۔ ایک غیر مسلمان کو بھی، غیر مسلموں کو بھی اللہ تعالیٰ نے آنکھ دیا ہے، ہاتھ دیا ہے، پاؤں دیا ہے، اسی طرح ہماری طرح دیکھنے میں بھی وہ ایسا ہی ہے۔ ہماری نشانی یہ ہے کہ ہمارے سر پر ٹوپی ہو، ہماری نشانی یہ ہے کہ کم سے کم ہم داڑھی رکھنے والے بنیں، کم سے کم ہم نمازی بنیں۔ تو یہ ساری چیزیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے، جسے دیکھ کر لوگ، ایک مسلمان کو سمجھ پائے گا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر، یعنی ظاہری طور پر بھی تم ایک سچے پکے ایمان والے بن جاؤ، یہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر کہنا چاہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایک سچا پکا مسلمان بن کر زندگی گزارنے والے بنیں۔